گزشتہ آیت میں آپ نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ نبی سے کہ بادشاہ مقرر کرو جس سے مل کر ہم دشمن سے لڑیں اور اپنے علاقے بھی واپس لے لیں، اپنے قیدی بھی واپس چھڑا لیں۔ نبی نے ان کو پکا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے بادشاہ ہے، اس کے پاس دولت نہیں، نوکر چاکر نہیں، وہ ڈیرہ شاہی نہیں۔ تو اللہ نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ اب اس آیت میں ہے کہ جو اس وقت بنی اسرائیل اس علاقے کے نبی تھے، انہوں نے ان کو یقین دلانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے، اختلاف سے بچانے کے لیے کہا کہ یہ بادشاہ ہی نبی ہے، تم نے یہ بادشاہ ہی تمہارا سربراہ ہے، تم نے جو بادشاہت کے لیے معیار مقرر رکھا ہے، دولت ہے، دنیا کی سج دج ہے، وہ حقیقی نہیں ہے۔ اور اس بادشاہ کے حقیقی اور برحق ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، دلیل ہے۔ تو ان سے ان کے نبی نے کہا کہ ان آیت ملک ہی، اس بادشاہ کے برحق ہونے کی اور اللہ کی طرف سے مقرر ہونے کی یہ نشانی ہے، ایاتیکم التابوت، کہ آپ کے پاس ایک تابوت آئے گا۔ تابوت آپ جانتے ہو، بکس بڑا، فرشتے اس کو اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ اس تابوت میں سکینتن، دو چیزیں ہیں، ایک تو سکون، اطمینان اور راحت کا باعث بننے والی چیزیں ہیں، اور دوسرا ہے کہ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون جو کچھ چھوڑ گئے تھے وہ بھی اس تابوت میں تھا۔ تو دشمن تابوت لے کے چھین کر فرار ہو گیا، دشمن ان سے تابوت چھین کر لے گیا تھا، اس کا دکھ بھی تھا، علاقہ بھی قبضہ ہو گیا، دشمن نے قبضہ کر لیا، ان کے عورتیں بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنا کر وہ لے گئے قیدی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں، ایک چیز تو اس میں ہے کہ جو لڑائی کے دوران ایسے حالات میں تمہارے لیے اطمینان اور سکون کا باعث بننے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس بکس میں تھی، وہ بھی چلی گئی۔ اور آل موسیٰ آل ہارون، یہ نہیں کہا موسیٰ کا، آل موسیٰ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے بہت انبیاء آئے ہیں، ہارون کی نسل سے بھی انبیاء آئے، اس لیے فرمایا کہ ان نبیوں کی جو چیزیں بقیہ تھیں، کچھ نشانیاں، وہ بھی اس بکس میں تھیں، تو فرشتے اس بکس کو لا کر اس تمہارے بادشاہ کو دے دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ حوصلہ بلند رکھو، بزدلی نہ دکھاؤ، اور تمہاری کامیابی اور کامرانی یقینی ہے اس بادشاہ کے ساتھ مل کر، لہذا بادشاہ کی اطاعت کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی نشانی مقرر کر دی بادشاہ کے حقیقی اور برحق ہونے کی۔ فرشتے وہ بکس لے کر آئے اور بادشاہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اس چیز میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آیا جو ہوتے ہیں نا، آیت کا معنی احکام بھی ہوتے ہیں، آیت کا معنی نشانی بھی ہے، آیت کا معنی دلیل اور پروف بھی ہے، سمجھ آ گئی جی؟ تو بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، لکم، آپ کے لیے، ان کنتم مومنین، اگر واقعتاً تم مومن ہو، اگر واقعتاً آپ مومن ہو تو آپ کے لیے تو بڑا سبق ہے، بڑی عبرت ہے، بڑی نشانیاں ہیں، بڑے پروف ہے، بڑے دلائل ہیں۔ اور اگر ایمان ہی کمزور ہو اور آپ شک میں پڑ گئے تو پھر ہزار دلیلیں بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ فلما فصل،
فلما پس جب فصل علیحدہ ہوئے، جدا ہوئے، طالوت بادشاہ، بالجنود لشکروں کو لے کر، جند کی جمع جنود، لشکر نہیں کہا، لشکروں جمع ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے بڑے لشکر، کئی لشکر ہونے کے باوجود شکست کھا گئے تھے اور دشمن نے ان کے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو فلما فصلا، پس جب علیحدہ ہوئے، جدا ہوئے، طالوت بالجنود لشکروں کو لے کر، قال، تو طالوت نے، بادشاہ نے، ان کے سربراہ نے، ان کے امیر نے ان سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم، آپ کی ابتلا کرنے والا ہے، آزمائش کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کا امتحان لینے والا ہے، بے نہارن، ایک نہر کے ذریعے، اللہ آپ کا امتحان لینے والا ایک نہر کے ذریعے۔ امتحان کیا ہے کہ آپ نے نہر سے گزرنا ہے۔ فمن شربا، بس جس شخص نے پی لیا، منہ، اس سے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہیں چکھا، اور جس نے لم یطعمہ، نہیں چکھا اس کو، فإنہ منی، بے شک وہ مجھ سے ہوگا، وہ ہمارے طریقے پر ہوگا، وہ ہمارے ہی گروہ سے ہوگا۔ الا، مگر، من اغترف، جس نے چلو بھر لیا، غرفتاً، چلو بھرنا، بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اب وہ کامیاب ہو جائے گا۔ الا، مگر وہ شخص جس نے اغترف، چلو بھر لیا، غرفتاً بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ چلو بھرنا، وہ کامیاب ہے، اور جس نے زیادہ پی لیا وہ ہم میں سے نہیں۔ فشربوا منہ، انہوں نے اس نہر سے پیا، خوب پیٹ بھر کے پیا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، منہم، ان میں سے جنہوں نے ایک آدھ چلو ہی پیا۔ فلما جاوزہ، پس جب کراس کیا اس نے، بات جاوزہ، پس جب انہوں نے کراس کیا اس نہر کو، ہوا، طالوت نے، بادشاہ نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالو، انہوں نے کہا، لا طاقت، نہیں ہے ہمت، قالو، انہوں نے کہا، لا طاقت، نہیں ہے طاقت، نہیں ہے ہمت، لنا، ہمارے اندر، الیوم، آج کے دن، بے جالوت، جالوت و جنود ہی، اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی، آج ہمارے اندر کوئی ہمت نہیں، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے جالوت اور اس کے لشکروں کی۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، قال الذین، کہا الذین، ان لوگوں نے، یظنون، جنہیں یقین تھا، پکا، انہم، کہ بے شک وہ، ملاق اللہ، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا جن کو پکا یقین تھا کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، انہوں نے کہا، کم من، کتنی ہی، من فئتن، جماعتیں، کم من فئتن، کتنے ہی گروہ، کتنی ہی جماعتیں، قلیلتن، تھوڑی، غلبت، غالب آ جاتی ہیں، فئتن کثیرہ، بہت بڑی بڑی جماعتوں پر۔ انہوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی سی جماعتیں بڑی غالب آ جاتی ہیں، فئتن، جماعتوں پر، گروہوں پر، کثیرتن، بڑے، بہت زیادہ ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کیا آگے پھر، کہ لوگ تیار ہو گئے، بکس آ گیا، تابوت آ گیا، ان کو یقین ہو گیا،
سکون اطمینان کا باعث بھی آل موسیٰ علیہ ہارون کی متروکہ چیزیں بھی مل گئی، خوشی بھی ہوئی، ہمت بھی ہو گئی اور تیار ہو گئے لڑائی کے لیے۔ جب طالوت جو ہے وہ اپنے لشکروں کو لے کر، سپاہیوں کو لے کر نکلے مقابلے کے لیے اپنے علاقے سے، تو کہا کہ بھئی دیکھو اللہ نہ آپ کا امتحان لے گا کہ کون سے کھوٹے ہیں، کون سے کھرے ہیں، کون سے حق پر ہے، کون سے باطل ہے، کون حقیقی معنی میں جہاد کرنے جا رہے ہیں اور کون مطلب پرست ہیں، دودھ کے مجنوں ہیں، کون میدان کارزار میں کھڑے ہوں گے صبر کریں گے اور کون جو ہیں وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، بزدلی دکھائیں گے۔ یہ اللہ نے ابھی تمہارا امتحان لینا ہے تاکہ کھرے لوگ جو ہے وہ ایمان والے وہ ٹھہر جائیں میدان میں، اور جو کچرا ہے، جو بزدل ہیں، جو مطلب پرست ہیں، ریاکار دکھلاوا کرنے والے، وہ جو ہے نا وہ کچرا پہلے ہی وہ رہ جائے، میدان میں نہ جائے۔ یہ اللہ رب العزت نا جہاد کے ذریعے، یہ چھلنی صرف جہاد میں ہے۔ اس کے لیے آپ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا مطالعہ کرو، کثرت سے اللہ رب العزت نے ان میں یہ فرمایا کہ ہم نے جہاد رکھا ہی اس کے ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون سچا ہے مومن اور کون جھوٹا ہے اور منافق ہے۔ کیونکہ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، لیکن اکثر جہاد میں وہ ڈنڈی مار جاتے تھے۔ جیسے کہ غزوہ احد میں 1000 کا لشکر چلا، احد کی طرف 1000، 300 منافق جبل صلاح سے واپس آ گئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، باقی رہ گئے ساتھ، سے انہوں نے جہاد کیا۔ اسی طرح کئی غزوات میں منافقین نے کیے، غزوہ تبوک میں ایک بھی منافق نہیں کیا، ایک بھی منافق، اور تقریباً سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے اور ان کی بےایمانیاں، ان کا نفاق، ان کا فراڈ، ان کی انڈر گراؤنڈ سازشیں، ان کے پروپوگنڈے، یہی چیزیں جو ہے نا وہ سورہ توبہ میں ذکر ہوئی ہیں کہ کس طرح یہ جہاد سے کنی کتراتے ہیں اور بزدلی دکھاتے ہیں۔ اور بلکہ اللہ رب العزت نے ایک اور بات کہی، 2 باتیں بتائیں کہ اگر یہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے نا، پہلی بات تو فرمائی کہ ولو اراد الخروج لعدوا له عدہ، اگر یہ جہاد میں جانا چاہتے، کہتے ہیں ہم جانا چاہتے تھے بس کوئی مجبوریاں بن گئی، فرمایا جھوٹ بولتے ہیں یہ، ولو اراد الخروج، اگر یہ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے جہاد میں، لعدوا له عدہ، یہ جہاد کی تیاری کرتے، جہاد کی تیاری کرتے، تیاری تو انہوں نے کی کوئی نہیں، ثبت ہوتا ہے کہ یہ ولیکن بِعَاصِمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اللہ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ، عورتوں کے ساتھ اور مریضوں کے ساتھ، لولے لنگڑے اور نابینے لوگوں کے ساتھ مدینے میں رہو، باقی سارے جہاد میں چلے گئے مومن۔ دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ جہاد میں آپ کے ساتھ چلے جاتے نا، لَبْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، اور یہ فتنہ پھیلاتے، یہ سازشیں کرتے، یہ دوسروں کو بھی بزدل بناتے، پروپوگنڈے کرتے، جگہ جگہ یہ باتیں بناتے اور کہتے یار دشمن بہت زیادہ ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، گرمی کا موسم ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، دشمن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہم 1 مہینے کا سفر طے کر کے ان کے ملک میں جائیں گے، روم میں جائیں گے لڑنے کے لیے، تو یقیناً بات ہے یہ تو ہم تو تھوڑے ہیں، پتہ نہیں کیا خودکشی ہو، کیا ارادہ ہے، نہیں جی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ تو 1 مہینے کی مسافت، دشمن اپنے گھر میں، ہم حملہ آور ہیں، وسائل ہمارے پاس ہے نہیں، وہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، وہ کھا پی جائیں گے، تو یہ الٹا ان کو بزدل بناتے صحابہ کرام میں کے اندر بھی بزدلی پھیلاتے، پھیلا کر پروپوگنڈا کر کے یہ دوسرے جو لوگ ہیں نا آپ کے اندر، فیکم سماعون لہم، جو کچے کان والے ہیں، نئے ایمان والے، ان کو یہ حکم بیچارے دور کر دیتے جہاد سے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دفع کرو، شکر ہے یہ نہیں کہ دفع خبیث، ورنہ یہ تو تمہارے لیے سازشیں تانے بانے بنتے رہتے پورے جہاد میں،
حوصلے تمہارے مضبوط کرنے کے بجائے، حوصلے افزائی کے بجائے یہ حوصلہ شکنی کرتے تمہارے خلاف۔ اچھا ہوا نہیں کہ تو اب یہاں بھی اب یہ جہاد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، دیگر چل جاتا ہے، لیکن جہاد میں منافق نہیں چل سکتا، جہاد میں منافق نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ نے کہا طالوت نے کہ دیکھو اللہ آپ کا امتحان لے گا، آگے آ رہی ہے نہر، نہر تم نے کراس کرنی ہے، تو نہر سے تم لوگوں نے پانی نہیں پینا، ہاں الا من کی طرح مطلب یدہی، غرفہ کہتے ہیں اس چلو کو، دونوں ہاتھوں کو آپ ملائیں تو یہ ایک چلو ہے غرفہ، تو فرمایا کہ غرفتم بیدہی، ایک چلو بس، اس سے زیادہ آپ نے نہر سے پانی نہیں پینا۔ ہاں جس نے ایک چلو سے زیادہ پانی پی لیا، 2 3 4 5 فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے لشکر سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، ہمارے منج پر نہیں۔ اب یہ ایک بڑی آزمائش تھی، پیاس لگی ہوئی شدید، پانی ٹھنڈا میٹھا نہر کا، صاف ستھرا شفاف، اور ضرورت بھی ہے، اور بادشاہ نے کہہ دیا کہ بھئی ایک چلو پینا ہے، نبی نے بھی یہی کہا کہ ایک چلو پینا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ مومن جو تھے نا، صحیح حقیقی معنی میں مومن صاحب ایمان، انہوں نے وہ ایک ایک چلو پانی پیا، بس صبر صبر، اطاعت، امیر کی اطاعت۔ اس میں کیا ہے؟ ابھی کئی لوگ اسے کہتے ہیں یار اس میں کیا حکمت ہے، تھوڑا زیادہ پی لیا تو کیا ہو جائے گا، بس امتحان ہے، اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، سمجھ آ رہی نا جی۔ اور بنی اسرائیل کا کتنی مرتبہ امتحان لیا اللہ رب العزت نے، بارہا امتحان لیا۔ وہ جو مچھلیاں آتی تھی ہفتے کے دن، عبادت کے دن اوپر، عام دنوں میں نیچے، وہ بھی امتحان تھا ان کا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، کیونکہ یہودیوں کی عبادت کا دن ہفتے میں ایک دن ہے، یوم السبت، یعنی جو ہے وہ یکشنبہ، اور اسی دن مچھلیاں اوپر آتی، کیونکہ شکار منع تھا، کاروبار منع تھا، ہفتے میں ایک دن عبادت ہی کرو، باقی 6 دن کاروبار کرو۔ اب اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا ہفتے کے دن اوپر آنا ہے، تو عام دنوں میں نیچے، وہ بہت سارے لوگ ناکام ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ نے ہمارا بھی امتحان لیا جب ہم جانے لگے حج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا ذکر بھی سورہ مائدہ میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو آزمائیں گے، خشکی کا شکار محرم کے لیے حرام ہے، سمندر کا شکار حلال ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو آزمائیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کرو، امتحان لیں گے آپ کا۔ تو ایسے ہی ہوا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے احرام باندھا ہوا تھا، تو جا رہے تھے مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو بعض اوقات اس طرح ہوتا کہ ہرن اور خرگوش ہمارے خیمے کی رسیوں کے ساتھ آ کر کھجلی کرتے، خیمے کے آگے گھومتے، یعنی عام حالات میں ہرن جو ہے نا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوتا تھا جنگلوں میں، لیکن احرام کی حالت میں ہم تھے، خیمے کے آگے گھوم رہا ہے، لگاؤ ہاتھ کرو شکار، کسی نے نہ ہاتھ لگایا، نہ شکار کیا، نہ شکار۔ یہ امتحان تھا، صحابہ کرام پورے اترے۔ اللہ امتحان لیتا ہے، اللہ کا حق ہے۔ ہم صرف پڑھاتے نا طالب علموں کو، مدرسے والے تو فیس بھی نہیں لیتے، الٹا کھانا بھی دیتے ہیں، علاج معالجہ بھی، پھر اسکول والے تو فیس لیتے ہیں، اس کے باوجود ہم امتحان لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں بچوں کا، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ، ہاں جی، امتحان پہ امتحان۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، سب کچھ دیا، اللہ بھی امتحان لے سکتا ہے۔ بہرحال ان کا امتحان لیا کہ بھئی تم نے ایک چلو پانی پینا ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ اور آپ جانتے ہو بعض اوقات بندہ زیادہ پانی پی لیتا نا تو وہ سستی، لاپرواہی ہو جاتی، بہت سستی چھا جاتی ہے، جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک تھا۔ انہوں نے کہا جی، اللہ فرماتے فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ اچھا بادشاہ کا اتنا نہیں تھا کہ یار یہ اکثریت ہی جو ہے نا پانی پی لیں گے، شاید آدھے تھوڑے سے لوگ، اور 2/3 پانی پی گئے، بہت کم تھے جنہوں نے ایک چلو پیا۔ فلما جاوزہ والذین آمنوا معہ، بادشاہ نے جب نہر کراس کی اور صرف ایمان والوں نے، باقی تو ہو گئے بھاری، پانی پی کے وہیں لیٹ گئے۔ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، بھائی ہمارے اندر کوئی ہمت نہیں، ہم تو چل بھی نہیں سکتے،
ہاں جی، ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، جاؤ آپ جاؤ جا کے لڑو جالوت سے اور لشکروں سے، ہمارے اندر آج ہمت نہیں ہے، برا ہم نہیں جاتے، اور وہیں لیٹ گئے۔ جب وہ لیٹ گئے تو آپ کو پتہ ہے فوج کے اندر سے دشمن کے مقابلے میں جہاد میں ایسی کیفیت میں اگر ایک بندہ بھی بیچ میں سے نکل جائے تو باقی کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور ایک بندہ بھی نیا آ جائے نئی کمک تو باقی کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اب آدھے سے زیادہ 2/3 لیٹ گئے پانی پی کے، پیٹ بھر کے۔ جب یہ کیفیت انہوں نے کہا جاؤ جا کے جالوت سے اور لشکروں سے لڑو، ہم نہیں جاتے، بس بات ختم، ہم ادھر لیٹے ہوئے۔ اب جو مومن تھے نا، سچے مومن، الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کو یقین تھا کہ کل اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے، ایک ایک چلو پانی پیا امیر کی اطاعت کرتے ہوئے، امیر کی اطاعت کرتے ہوئے۔ انہوں نے جب دیکھا بھئی یہ تو انہوں نے بڑی گفتگو کی، تقریر کی، ان میں سے کسی نے، ایک دو نے، انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے دشمن بہت زیادہ ہے، ہم تھوڑے ہیں، تو آپ اس لیے نا یہاں لیٹ جاؤ کہ بھئی دشمن زیادہ، ہم کامیاب نہیں ہو گئے۔ ظاہری وسائل، ذرائع، اسباب یہ فتح اور کامیابی کے ضامن نہیں ہوا کرتے۔ فتح اور کامیابی کامرانی کا سبب دنیا کی افرادی حیثیت اور اسلحہ، اسباب، وسائل، ذرائع نہیں ہوتے، وہ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، وہ ثابت قدمی ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کتنی تھوڑی تھوڑی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں، فتح مل جاتی ہے، کامیابی کامرانی مل جاتی ہے، بڑی بڑی جماعتیں شکست خوردہ ہو جاتی ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ تو اصل چیز اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نہ لیٹو۔ لیکن جب انہوں نے کہا بھئی ہم نے جانا ہی نہیں، اب رہ گئے تھوڑے، تو انہوں نے بھی پھر ایک دوسرے کو ہمت حوصلہ دیا کہ بھئی آپ تھوڑے ہو نا، زیادہ تر لیٹ گئے، دشمن اگرچہ ہم سب سے زیادہ ہے، لیکن جن تھوڑے رہ گئے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، انہوں نے دوسرے جو ساتھ تھے ان کو بھی ہمت بتائی کہ آپ فکر نہ کرو، اگر یہ نہیں جاتے جہاد کرنے، رہنے دو ان کو، ہم تھوڑے سے ہیں، انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ یہ اسباب، وسائل، ذرائع، ظاہری چیزوں کی بنیاد پر نئی قومیں لڑا کرتی، کامیاب ہوا کرتی۔ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو بہرحال اب وہ انہوں نے دوسرے لوگ جو تھے نا اپنے ساتھ، ان کی ہمت بندائی کہ بھئی ہم بلا شک تھوڑے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے ہم جہاد کریں گے، اور اپنے امیر کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے لڑیں گے، شکست یہ دشمن کی ہوگی، کامیابی کامرانی باذن اللہ اللہ کی طرف سے ہوگی، واللہ مع الصابرین۔ اور ساتھ بتایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اچھا، اب یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، کتنے لوگ تھے جنہوں نے نہر کراس کی اور پانی پی کے تو آگے گئے؟ صحیح بخاری کے اندر براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب طالوت کے جن لوگوں نے جا کے لڑائی کی اور نہر کراس کر کے آگے گئے، ثابت قدم رہے، امیر کی اطاعت کی اور جہاد میں حصہ لیے، ان کی تعداد اتنی تھی جتنی بدر والوں کی تھی، یعنی ہزاروں لوگ نکلے ہیں، نہر کا پانی پی کے وہیں لیٹ گئے، 313 یا 314 آدمی گئے ہیں دشمن سے لڑنے کے لیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ تو اب 313 یا 314 آدمی گئے ہیں صرف جہاد کرنے طالوت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے، وہ آگے آ رہا ہے کہ ولما برزوا لجالوتا، چلو یہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی اور کامرانی انہی کو دی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ اصل چیز ہوتی ہے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، تائید، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ تاریخ شاہد ہے، مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے۔ آپ بدر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، خندق دیکھ لیں، اور بدر دیکھ لیں، خیبر دیکھ لیں، فتح مکہ دیکھ لیں، غزوہ مؤتہ،
غزوہ موتا میں 3000 مسلمانوں کی تعداد اور مقابلے میں 2 لاکھ۔ آپ جنگ قادسیہ دیکھ لیں، جنگ نہروین دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں دشمن کی ہماری تعداد 30,000 مسلمانوں کی اور دشمن کی تعداد 5 لاکھ، اور 30,000 نے 5 لاکھ میں سے اکثریت کو کاٹ دیا اور باقی بھاگ گئے۔ 30,000 نے 5 لاکھ کو شکست دی اور بہت بری شکست دی، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، کٹ بھی گئے۔ تو یہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، اصل مدد اور نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن نصرت اور مدد آتی ہے صبر سے، جہاد میں ثابت قدم رہنے سے، کھڑے ہونے سے، ایمان پر قائم رہنے سے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اب آپ دیکھ لیں فلسطین کے اندر کتنے مجاہدین ہیں، مٹھی بھر مجاہدین ہیں بیچارے جو ادھر ادھر چھپے پھرتے ہیں جی، اور ڈرون بھی ان کو تلاش کر رہے ہیں، سیٹلائٹ بھی امریکہ نے اوپر سے لگایا ہوا ہے، اور طرح طرح کی بمباریاں بھی کر رہے ہیں، محاصرہ بھی کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، خبریں ادھر نہیں آ رہی، ٹھیک ٹھاک نقصان کر رہے ہیں اسرائیل کا، سمجھ آ رہے ہیں، ایسے نہیں مذاکرات کے لیے تیار ہوا اسرائیل، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے۔ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہم مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔